ایز وی اسپیک اسلام آباد اس وقت اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. تمام ایریاز ان اینڈ اراؤنڈ جو ہمارا بلو ایریا ہے، ڈی چوک کا ایریا ہے، F6 F7 اسٹریٹ لائٹس آف ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے. تمام کمرشل پرائیویٹ بلڈنگز ان کو باہر کسی کی لائٹ نہیں ہے. اور ایک تاثر یہ ہے کہ شاید آج آپریشن ہو، رات کو ایک بڑا آپریشن ہو، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ آپریشن آج نہیں ہوگا، یہ آپریشن کل ہوگا. کل دوپہر 2 بجے جا رہے ہیں بیلاروس کے پریزیڈنٹ، واپس جا رہے ہیں، تو اس لیے کل تک یہ مؤخر کیا جائے گا. لیکن یہ اس وقت کی خبر ہے. کل آپ کو یاد ہے میں نے 11 بجے خبر دی تھی. آج حالات بہت سیریس ہیں اسلام آباد میں. شوٹ ٹو کل آرڈرز دے دیے گئے ہیں، فوج ڈپلوائے ہو گئی ہے اور ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ گولی چلائیں. اگر کوئی شر پسندی کرے، کوئی انتشار کا واقعہ ہو تو شوٹ ٹو کل کے آرڈرز ہیں. یہ بڑے ہی ایکسٹریم سچویشن میں آرڈرز ہوتے ہیں اور خاص طور پہ فوج کو اور رینجرز کو یہ آرڈرز معمولی بات نہیں ہے. کیا ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں خاص طور پہ کہ سب کچھ اتنا بدل گیا؟ پہلے میں کل کی آپ کو بات کر لوں. میں نے کل 11 بجے قریب آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے آفر آئی ہے ان کو کہ آپ سنجیانی چلے جائیں، وہاں پہ بیٹھیں. اور پھر اس میں 2-3 چیزیں اور تھیں. اس میں یہ بھی تھا کہ ایک پولیٹیکل ایکشن کمیٹی بن جائے گی، اور جو اسیران ہیں جس کو خان صاحب نے ایک شرط رکھا تھا کہ میری پہلی شرط یہ ہے، ٹاپ پرائرٹی ہے کہ جتنے ہمارے سیاسی اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور چھوٹے موٹے کیسز غلط بہت بنے میں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ فیز وائز ریلیز کر دیا جائے گا. اور اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور تمام خواتین ان کی رہائی بھی شامل تھی. پھر کیا ہوا؟ اچانک آج آپ نے جو بیانات سنے ہیں انٹیریئر منسٹر کے، انفارمیشن منسٹر کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آج ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہے ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر، اور اس میں ایک کلیئر فیصلہ ہو گیا کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. اور بلکہ آج پھر ہم نے دیکھا للکاریں سنی، اور وہ آؤ ہم کنٹینر کے پیچھے نہیں کنٹینر کے آگے کھڑے ہوئے. خیر یہ زبان ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے جب وہ کہتے تھے اٹک سے آگے کوئی نہیں آئے گا، پھر اٹک سے لے کے وہ اس وقت بلو ایریا پہ بھی آگے اور چائنا چوک پہ اس وقت ہیں، جو ہارڈلی ہاف اے کلومیٹر ہوگا جو مین ڈی چوک ہے. بٹ اینی وے، لیکن اس پہ پھر یہ سنجیانی کی باتیں ساری کنفرم ہوئی. پہلے ذرا سن لیں، اور یہ بھی تاکہ میں اس خبر کی بیسس پہ جو کل کی خبر ہماری 100% اور ڈاٹ تھی، اسی پہ آپ سے ایک خبر اور آپ سے شیئر کروں گا. میری اطلاع بھی ہے کہ وہ گئے ہیں اور ڈیالہ کے دروازے آج رات کو دوبارہ کھلیں گے. اطلاع یہ ہے کہ ان کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں آپ شاور موڈ تو شاید بہت مشکل ہے، سنجانی میں آپ لوگ بیٹھیں، اپنا پورا دھرنا دیں، اور ایک پولیٹیکل ایکشن کمیٹی بھی بن جائے گی، اور اسیران کی بات کے اوپر بہت زیادہ پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ کل کی اطلاع یہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی کہ ہمیں کچھ لوگوں کے بارے میں کنفرمڈ اطلاع ہے کہ جو اشتہاری ہیں اور کچھ جو افغان ٹیررسٹ ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو، اور وہ جو اس کراؤڈ میں لوگ ہیں کچھ ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز یا اٹھا لیں، یا اگر وہ ریزسٹ کریں تو آپ کو ہو سکتا ہے 2-3 لاشیں بھی کل اگلے 1-2 دنوں میں سامنے آ جائیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں جو مارے گئے ہیں، اور اس کے بعد بات بہت اوپر چلی جائے گی. کانسیکوینس یہ بتائے جا رہے ہیں کہ انفارمیشن ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو اس جلوس میں ہیں. بچہ تھا 16 سال کا، جب اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو، پشتو میں اس نے جب جواب دیا تو میرے ساتھ لوگ موجود تھے، انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو وہ افغانستان سے آیا تھا. یہ افغان شہری، یہ شر پسند جن کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے، ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں. ایک کی میں نے آئی ڈی چیک کروائی ہے، وہ پتہ لگا اسلام آباد میں ڈکیتیوں میں ملوث ہے. ان کو سنجانی میں کہا تھا کہ آپ وہاں چلے تاکہ یہ کلیشز وغیرہ نہ ہو. اس سلسلے میں انہوں نے 2 دفعہ جا کے جیل میں ملاقاتیں بھی کی. جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سے بھی اپروول مل گئی. ہمیں ابھی تک اس کا فائنل جواب نہیں آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان سے بھی اوپر کی کوئی لیڈرشپ آ گئی جس نے ماننے سے انکار کیا، مجھے نہیں پتا. سنجانی کا جو اسپاٹ ہے وہ وہاں پہ کرنے کی تجویز حکومت کی طرف سے تھی. خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ سنجانی میں کر لیں، وہاں پہ دھرنا دینا ہے. اس طرح سے ان پہ عمل نہیں ہو سکا. ان کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ آپ اسلام آباد کے سبب میں جلسہ کریں، ہم آپ کو اجازت دینے پہ غور کر سکتے ہیں. وہ پھر خان صاحب کے پاس ہم وہ تجویز لے کے گئے، اور خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کے بعد انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بنیادی طور پر بشرا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک میں ہی جائیں گی اور لوگوں کو وہاں پر ہی بیٹھنے کا انہوں نے کہا. ہم نے جو بات کی اس کو خود گورنمنٹ کے لوگوں نے اور بیرسٹر سیف نے بھی کنفرم کیا کہ یہ بات ہوئی ہے. پھر آج
انٹیریئر منسٹر نے بڑی سخت زبان استعمال کی اور اب انہوں نے ساری چیزوں کو ملبہ، رینجرز جو 3 رینجرز ہلاک ہوئے، ایک پولیس والا ہلاک ہوا جب ان پہ گاڑی چڑھ گئی، اس کا ملبہ بھی انہوں نے بشرا بی بی کو ڈال دیا. سنیں انہوں نے کیا کہا. ایک چیز ان کو کلیئر ہو جائے کہ نہ تو ان کے اس آنے سے کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا، نہ ان سے کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے. انہوں نے آ کے دیکھنا تھا، دیکھ لیا. اب اگر وہ یہ توقع کریں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے، وہ کوئی صورت نہیں ہے. یہ آج ابھی پی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بڑا کلیئر کٹ پی ایم کا ڈیسیژن ہے، گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے. جو جانی نقصان، جو مالی نقصان ہو رہا ہے پچھلے 2 دن میں ہوا ہے، اس کی ذمہ دار ایک عورت ہیں، وہ ہولی سولی ذمہ دار ہیں. اس ساری کی ساری فساد کے پیچھے وہ عورت ہے. جو ممکن ہوا ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے. یہ بڑا ایک خوفناک سیاسی کرو چل رہا ہے. آپ کو یاد ہے پہلے ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات بار بار دہراتی تھی تو گورنمنٹ کا رویہ بڑا سخت تھا. پھر پی ٹی آئی نے جب یہ کال دی تو پھر گورنمنٹ کا رویہ نرم ہوا اور انہوں نے کہا باتیں کریں، سب کچھ کریں. پھر جب وہ یہاں پہنچ گئے تو پھر گورنمنٹ کا رویہ نرم ہوا کہ چلیے آپ سنجگانی چلے جائیں، سب کچھ. اب پی ٹی آئی کے لوگوں کی آپ باتیں سنیں، بیرسٹر سیف ہیں، دوسرے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ طے کر لیا تھا، لیکن یہ اب بی بی بشرا بی بی نے فیصلہ کر لیا، آگے جائیں گے. اینڈ سڈنلی گورنمنٹ کا رویہ بالکل سخت ہو گیا. اگین ایک لوپ چل رہا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ ڈوئنگ، بات ہی نہیں ہوگی اور شوٹ ٹو کل آرڈرز ہیں. ہوا کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا فرق پڑا یہ 3 رینجرز کی جو ہلاکت ہوئی ہے. اور خبر جو میں آپ سے شیئر کروں کہ کل رات یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جو اس ملک کے پاورفل لوگ ہی ہیں سارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں 2-3، ان کی بڑی ڈیٹیلڈ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب بات نہیں ہوگی. اور اس کا پہلا سمبل آپ نے دیکھا جب آج جنازہ تھا ان تینوں رینجرز کے جو جوان شہید ہوئے تھے، اس میں وزیر اعظم بھی تھے، اس میں آرمی چیف بھی تھے، اس میں تمام آپ کے اسٹرانگ انٹیریئر منسٹر بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے. اور آپ نے اس کی پکچرز دیکھی ہوں گی کہ وہ تابوتوں کو کندھا دے رہے ہیں، آرمی چیف ان کو پرائم منسٹر کندھا دے رہے ہیں. یہ خالی ایک نارمل جنازہ نہیں تھا، یہ آپٹکس تھے اور یہ بڑا کلیئر میسج تھا کہ دس از دا لائن. اور ابھی ہم یہی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے تو پھر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی آ گئی اور اس میں بڑی سخت زبان ہے. اس میں لکھتا ہے پاکستان کی ناٹ افورڈ any chaos and bloodshed for achieving vested political purposes. یعنی کہ پاکستان نہیں افورڈ کرتا کہ ملک میں افراتفری ہو اور خون خرابہ ہو اس لیے کہ کوئی آپ اپنے سیاسی عزائم پورے کر سکیں. اور یہ جو these acts of violence are unacceptable and highly condemnable. اور یہ جو انتشار پسندی ہے، یہ جو تشدد ہے، یہ بالکل یہ کنڈیمبل ہے. اور یہ اب لمٹس ٹیسٹ کر رہا ہے، ریسٹرین کرنے جو ہماری برداشت کی لمٹ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، آپ اس کو کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو میں نے اس لیے شیئر کی ہیں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ کئی باری ہوتا یہ ہے کہ آپ شوٹ ٹو کل آرڈرز وغیرہ آپ دیتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں کہ ڈراوا ہو، لوگ ڈر جائیں. اس بار دیز آرڈرز آر ریئر. یہ ایکچوئل آرڈرز دے دیے گئے ہیں کہ شوٹ ٹو آرڈر. لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہمارے وزیر اعظم کہاں ہیں؟ کبھی ایک وزیر آتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتے اتنے بڑے مسئلے پہ؟ آج انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جی آئی جی کے اوپر ہم نے ساری بات چھوڑ دی ہے اور اس کو تمام اختیارات دے دیے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پورا ملک ایک کرائسس میں پھنسا ہوا ہے اور اب ایک گریڈ 20 کے افسر پہ ساری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ اس کو ریزالو کرے گا. پہلے یہ 20 گریڈ کے افسران جو دوسرے تھے، اٹک سے لے کے اسلام آباد تک تو ان کا پورا پریکٹس فیل ہو گیا تھا. خیر وہ بات کی باتیں.